بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین اما بعد. آج انشاءاللہ ہم لوگ اصول ثلاثہ کی جو باب ہے المرتبۃ الثانیہ نیکسٹ لیول وہ ہے الایمان، جس میں شیخ فرماتے ہیں الایمان وهو بضع وسبعون شعبہ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان 72 شعبہ اعلاها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کی کیا ڈیفینیشن ہے لنگوسٹکلی ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے تصدیق، دل سے تصدیق کرنا، بس اونلی دیٹ. لیکن شرعی طور پر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ اور باقی علماء فرماتے ہیں الایمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے تصدیق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی. یہ ہے ڈیفینیشن آف ایمان، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دل سے تصدیق کرنا، کہ آپ دل سے اسلام پر ایمان لاتے ہو، اور اس کے اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اور اس کا اثر یہ ہے کہ آپ عملی طور پر بھی آپ لا الہ الا اللہ کے مطابق چلتے ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، یعنی ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. اور ایمان بڑھتا کیسے ہے، گھٹتا کیسے ہے؟ ایمان بڑھتا ہے اچھے اعمال طاعات کرنے سے، اور اس میں کمی آتی ہے جب آپ برائی کرتے ہیں. اور اسی طرح اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں جیسے ہے کہ اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، ادھر زیادتی کا لفظ آ گیا. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آتے ہیں بولتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے حنظلہ، کیا ماجرا ہے، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتی ہے گھٹتی، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا معاملہ؟ تو بولتے ہیں یا ابو بکر اذا كنا عند رسول الله وذكر النار والجنة كأنها رأي العين وإذا رجعنا إلى أهلنا وعافسنا الأهل نسينا ذلك كله. اے ابو بکر، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر کرتے ہیں یا جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جہنم اور جنت کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ہمارا ایمانی لیول اتنا ہائیسٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنے فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ جو فیلنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سوال تو بڑا اچھا ہے، اسی لیے حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. حیا بنا الی رسول اللہ، اللہ اکبر. یہ تھے وہ صحابہ جن کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتے تھے. اور آج ہمیں کس کی طرف لوٹنا چاہیے؟ اللہ اور اللہ رسول کے فرامین اور ورثۃ الانبیاء العلماء. تو جب حضرت ابوبکر اور حنظلہ جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بعض روایات میں ہے کہ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کہنے لگے نافق ابوبکر، اور حنظلہ کہنے لگے نافق حنظلہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کو سارا کچھ بتلایا. تو کہا یا حنظلہ لو کنتم عند اہالیکم کما تکونون عندی لصافحتکم الملائکہ. اگر تم اپنے فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے تمہاری وہ فیلنگ، وہ ایمانی کیفیت ایسے ہی رہتی جیسے میرے پاس ہے، تو فرشتے تم سے ہاتھ ملاتے، مصافحہ کرتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ساعۃ و ساعۃ، یعنی سم ٹائمز، یعنی کبھی بڑھتا ہے گھٹتا ہے. کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہماری جو اسلامک ہسٹری میں کچھ ایسے فرقے آئے ہیں جو کہتے تھے کہ ایمان کا لیول سیم رہتا ہے. یعنی وہ بولتے تھے کہ جن کو بولتے ہیں مرجئہ، وہ بولتے تھے کہ ایمان کا جو لیول ہے سیم رہتا ہے، وہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. اسی لیے علماء نے اس کے بارے میں زیادہ لکھا ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر امام بخاری کے ابواب ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں، اسی لیے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ، یعنی ایمان کے جو مختلف لیولز ہیں اور شعب ہیں وہ 70 سے زیادہ ہے.
اور سب سے ہائیسٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے لووسٹ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق. یعنی راستے سے رکاوٹ ہٹانا بھی آپ کی ایمان کی نشانی ہے. جسٹ امیجن. یعنی آپ راستے، اسی لیے ایک اور حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ایک انداز میں علماء کہتے ہیں، اسی لیے امام بہقی کی بڑی کتاب ہے، کتاب شعب الایمان، وہ پوری اسی کے اوپر ہے. یعنی ایمان کی شاخیں کیا ہیں، ان میں ساری جتنی بھی نیکیاں ہیں نا وہ ایمان کی شاخیں. اس کا مطلب یہ ہوا جب بھی آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا جو ایمانی لیول بڑھ رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں ہم لوگ اپنا روزانہ ہم لوگ بینک بیلنس چیک کرتے ہیں، ہاں، لیکن ہم نے کبھی اپنا ایمانی بینک بیلنس چیک کیا؟ جسٹ امیجن. جیسے ہم رات کو سونے سے پہلے دیکھتے ہیں کتنا پیسہ آ گیا، کیا کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہے کہ آج کیا میرے ایمان بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ اور اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث میں ہے ادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور اسی طرح جیسے ایک اور حدیث میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان. حیاداری بھی رکھنا اور اسی طرح ایک انکساری عاجزی، یہ بھی ایمان کی نشانیوں میں سے ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بولتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو عاجزی و انکساری اور ہمبلنس اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اونچائی پر لے جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں آج جو بڑے بڑے علماء ہیں، اللہ کی قسم آپ ان کو بولتے ہیں عام بندہ ہے. کیوں ہے وہ عام بندوں کی طرح رہتا ہے؟ بات کرتا ہے تو لگتا ہے اللہ اکبر، لیکن ہے وہ بڑا عالم. کوئی ایک فخفخا، شوخیانہ، شو آف اور یہ بولنا کہ مجھے دیکھو آئی ایم دا اسکالر، آئی ایم اسپیکر آف اسلام. وہ اس طرح نہیں بولتے نہیں بیٹا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم جاہل. لیکن جو اصلی جاہل ہوتے وہ کیا بولتے میں عالم ہوں، میں ہر چیز جانتا ہوں. اسی لیے ابن مسعود یا بعض صحابہ کا کیا قول تھا کہ من افتاکم فی کل شیء فہو مجنون. جو تمہیں ہر چیز میں فتویٰ دیتا ہے وہ مجنون ہے. That means he is saying that there is nothing I don't know. سب کچھ پتا ہے. آپ ذرا سوچئے، جسٹ امیجن، یہ سٹوری آپ سنیے. ایک بندہ آتا ہے امام دار الہجرہ، امام المدینہ، امام مالک بن انس کے پاس. تقریباً 3-4 مہینے چل کے آتا ہے، اپنے قوم کے تقریباً 40 سوالات لے کے آتا ہے، کیونکہ وہ مدینہ کے امام ہیں، مسلمانوں کے بڑے مفتی ہیں. تو امام مالک کیا کہتے ہیں؟ ان کے کچھ سوالات کے جوابات دیتے اور اکثر کا جواب نہیں دیتے. بولتے ہیں لا اعلم، آئی ڈونٹ نو، لا اعلم. تو وہ بندہ بولتے ہیں یا امام مالک ماذا اقول لاہلی اذا رجعت الیہ. اے امام، اگر میں اپنے فیملی کے پاس، اپنے یعنی قوم کے پاس، قبیلے کے پاس جاؤں تو ان کو کیا کہوں؟ خالی ہاتھ آپ مجھے بھیج رہے ہیں. تو بولتے ہیں قل لہم ان مالک لا یدری. ان کو کہہ دیجیے کہ مالک کو نہیں پتا. یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، تقوی کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں قول لا اعلم نصف العلم. یعنی علم کی جو پورا جو ہاف علم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا نہیں پتا. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں، آپ لوگ شاید نہیں تھے، ایک جہل کا قسم ہے جس کو بولتے ہیں جہل مرکب. جہل مرکب کا کیا مطلب ہے؟ جہل مرکب کا مطلب ہے اس کو پتا نہیں کہ اس کو نہیں پتا. ہی ڈونٹ نو دیٹ ہی ڈونٹ نو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مجھے سب کچھ پتا ہے. اسی لیے ایک کسی بندے نے آج کل کے میں بعض جو آج کل کے جو سو کالڈ جو یوٹیوبرز جو اسلامک اسکالر بنے ہوئے ہیں، ہاں، وہ ان کے بارے میں ایک تھیوری ہے. وہ اصل میں وہ مرر تھیوری ہے. 1902 میں کسی ویسٹرن فلاسفر نے بنائی تھی. اس کو میں نے سوشل میڈیا اسکالر تھیوری لگائی. کیا کہتے ہیں وہ؟ آئی ایم ناٹ ہو یو تھنک آئی ایم، آئی ایم ناٹ ہو آئی تھنک آئی ایم، آئی ایم ہو آئی تھنک یو تھنک آئی ایم. سمجھ میں؟ یعنی میں وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو میرے بارے میں، میں وہ نہیں جو میں اپنے بارے میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں وہ ہوں جو میں سوچتا ہوں کہ تم سوچتے ہو میں بڑا فن خان ہوں، میں بڑا علامہ ہوں. اور اپنے اندر ایک ایگو پیدا کرتا ہے. ہر کوئی مجھے جانتا ہے. مثلا کوئی یوٹیوب میں کوئی 3 ملین سبسکرائبر ہو گئے، وہ روڈ میں جاتا ہے سمجھتا ہے سب مجھے جانتے ہیں، سلام کریں.
پوچھتے کہ آپ مجھے جانتے ہو؟ بولتے تم کون ہو؟ ہے نا، ایسے لوگوں کے ساتھ واقعات میں بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کو دنیا جانتی ہے۔ اچھا جی، یہ ہم موضوع سے ہٹ گئے۔ المہم اس کے بعد پھر شیخ فرماتے ہیں وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ، ایمان کے ارکان 6 ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کے 5 ہیں اور ایمان کے 6 ہیں، یعنی ایمان کے 6 ارکان ہیں اور اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا۔ واٹس دا میننگ آف دیٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمان اور اسلام کو ساتھ ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب ان دونوں میں فرق ہے۔ جب بولا جائے ان تؤمن باللہ وتسلم للہ تو اس کا مطلب ہے دے آر ڈفرنس، بٹ اف دے مینشن اٹ الون دیٹس مین یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یوں کبھی کبھی کیونکہ کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے تفریق۔ اچھا، ایمان کے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ہم نے پڑھے تھے پہلے 5 ہیں، کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ اور ایمان کے ہیں 6 ارکان۔ سب سے پہلے ہے، اور یہ حدیث جبریل میں جو ہے نا، حضرت جبریل ایک بار آئے، یعنی لمبی حدیث ہے، حدیث جبریل الطویل، اس میں کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کہ جاءنا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ یعنی ایک دن ہم دربار نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص نمودار ہوا جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہاں، اور اس کے بال اتنے کالے اور اس کے کپڑے بہت سفید، اور اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات ہی نظر نہیں آ رہے کہ وہ سفر کر کے آئے اور ہمارے علاقے کا ہے۔ وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے، بعض روایت میں کہ گھٹنے اور گھٹنے ٹچ کرتے، بعض میں آتے نہیں، حضرت جبریل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھٹنے ہیں فخذ اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد ہمیں اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ بولتے ہیں الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ پھر بولتے ہیں صدقتا، تم نے سچ کہا۔ جسٹ امیجن، ایک سوال پوچھنے والا آیا ہے، سوال پوچھتا ہے، جب جواب دیا جائے وہ بولتے ہیں صدقتا، تم نے صحیح جواب دیا۔ یہ کیسا بندہ ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں عجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا کہ یار یہ تو پوچھ رہا ہے اور بول رہا ہے تم نے صحیح جواب دیا، کیسا بندہ ہے؟ تو پھر پوچھتے ہیں حضرت جبریل مل ایمان، یہ پوائنٹ ہے اصل۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ وان تؤمن بالآخرہ بالبعث۔ پھر بولتے ہیں صدقت، پھر دوبارہ صدقت، پھر بولتے ہیں مل احسان، پھر بولتے ہیں متی تقوم الساعہ، کہ قیامت کب کھڑی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، یعنی تم جس سے پوچھ رہے ہو وہ تم سے بھی زیادہ اس کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہے۔ پھر بعد میں جب وہ چلے جاتے تو صحابہ بولتے ہیں، یعنی لمبا قصہ ہے، مختصر کیا میں، تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجبانہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیسا بندہ ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ان کے اوپر ہماری جان بھی قربان، وہ کہتے ہیں اتدرون من الرجل، کیا تم کو پتا ہے یہ بندہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا، ہمیں تو کیا پتا۔ بولتے ہیں فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمَكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ۔ اللہ اکبر، جسٹ امیجن، یعنی صحابہ ابو بکر عمر آر اسٹوڈنٹ آف اینجلز، اسٹوڈنٹ آف جبریل۔ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو بندہ آیا تھا یہ جبریل تھا، تمہیں تمہارے دین کے امور سکھانے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو الایمان ان تؤمن باللہ۔ اچھا، تؤمن باللہ میں 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے ایگزسٹنس آف گاڈ، ٹھیک ہے نا، کہ ان تؤمن بوجود اللہ، یہ اس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا۔ اب وجود کے اوپر 4 دلائل ہیں۔ ایک تو فطرت، فطرتاً یو ہیو دیٹ، یو ہیو دا نیڈ آف گاڈ،
نیڈ آف کریٹر. آٹومیٹکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ دیر از اے کریٹر. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یولد علی الفطرہ فابواہ یہودان او یمجسان. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی یا مجوسیت یا کسی اور اس کے آئیڈیالوجی چینج کر دیتے. اور اسی طرح میں نے سنا تھا پچھلے دنوں، ہمارے ایک بھائی ہیں ریسرچر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کسی ویسٹرن کنٹریز میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے ایک بچے کے اوپر، بٹ اس کا خاص نام ہے مجھے تو یاد نہیں ہے. باقاعدہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور اس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں ڈالا، اور اس ایکسپیریمنٹ سے یہ ثابت ہوا کہ بچہ جو ہے وہ بیلیو کرتا ہے کہ ادھر کوئی خدا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے پہلی دلیل وجود باری تعالیٰ پر. اینڈ سیکنڈ دلیل جو ہے عقل سے بھی نا، لاجک. سم گائز تھنک کہ یار یہ جو مسلمان لوگ ہیں، یہ جو مولوی لوگ ہیں، ان کے پاس تو بس قال اللہ قال رسول ہے. یاد رکھیں قرآن و حدیث میں بھی لاجک، عقل کے دلائل بھرپور ہیں. ہمارے ایک استاد ہیں جامعہ ام القرآن میں، ڈاکٹر سعود العریفی، ان کی پوری PhD کی تھیسیس ہے 2 والیومز میں، 1000 صفحے سے زیادہ. اس میں انہوں نے عقلی دلائل جو قرآن و حدیث میں وہ پیش کیے. اور لوگ بولتے نہیں دیکھو یہ عقل پہ نہیں، یہ عقل کے انکار کرتے نہیں. ہم سمپل عقل کی بات کر رہے ہیں وداؤٹ اینی فلاسفی، گریک فلاسفی نہیں. لاجک اینڈ فلاسفی میں فرق ہے. دا گائز تھنک دے آر سیم. نو، دیر از اے ڈفرنس بٹوین گریک فلاسفی اینڈ دا لاجک. ٹھیک ہے نا. یہ ڈفرینشیٹ نہیں کرنے کی وجہ سے غلطیاں پیدا ہوتی. تو عقل کی واضح دلائل، اتنی زیادہ ڈیٹیل میں یہ صرف جو ماشاءاللہ ابھی ہماری بات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ جو آپ ٹریول کریں نا، کبھی کشمیر جائیں، بلتستان جائیں، سوئٹزرلینڈ جائیں، جہاں جائیں، وہ خوبصورت سما، خوبصورت زمین، زرخیز علاقے، یو کین ناٹ امیجن کہ یہ پلیس ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں، ڈو یو تھنک اٹس کم لائک دس ببل؟ نہیں. ایک عقل مند انسان جس کا برین واش نہیں ہوا، کیونکہ جتنے بھی جو بندے اس طرح کے کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، ان کا برین واش ہوا ہوتا ہے. ان کو سبلینیمل میسیجز دیے جاتے ہیں. وٹ از سبلینیمل میسیجز؟ سبلینیمل میسیجز یہ ہیں کہ جتنے بھی جو میڈیا کے جو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، بالی ووڈ ہو، ہالی ووڈ ہو، یا جو جتنے بھی جو ایلیمنٹس ہیں اس میں گھسائے جاتے ہیں. بلکہ آج کل تو ویسٹرن اکیڈمکس میں اگر ڈاروینزم پہ یقین نہ کیا جائے، یا صرف جسٹ ریزنگ دا کوشچن، دے ول فائر دا پروفیسر، دے ول فائر دا سائنٹسٹ آف دیٹ یونیورسٹی just because he raised the question about Darwinism. Can you imagine? They are forcing their ideologies, their atheism, then saying, where is your proofs? آپ ہمیں موقع ہی نہیں دیتے. تو ابھی میں نے آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہوگی سیدھا سادہ سمپل. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اور بھی بہت سے دلائل ہیں، یہ ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ اس پہ بہت سارے آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈسکشن ہو چکی ہے. اور دوسری جو دلائل ہیں وہ ہے شریعت کے مطابق. شریعت میں قرآن و حدیث کے ذریعے وہ تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا ہی اسلام کی نشانی ہے. اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ حس کیا؟ ٹچ. ٹھیک ہے نا. یعنی مثلا حس یا تو ٹچ کو بولتے ہیں یا دیکھنا، آبزرویشن. کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں؟ ہے نہیں. اس کو لوگ دلیل سمجھتے ہی نہیں، اس کو لوگ دلیل سمجھتے ہی نہیں، اس کو کاؤنٹر ہی نہیں کرتے نا. لیکن اگر آپ دیکھیں، آپ جو بیٹھے ہوئے، میں ادھر بیٹھے ہوئے، اگر ہم اپنے سے پوچھیں، وہ نہیں جو قبول نہیں ہوئی، جو قبول ہوئی ہیں کتنے ہیں؟ کتنی دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہیں، اور ہم بھی بھول چکے کہ وہ قبول ہو گئی تھی اور ہماری تمنا پوری ہو گئی اور ہم بول چکے. یہ بھی دلیل ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کی، کہ دیر از سم ون ایلس لسننگ ٹو اس. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پچھلے دنوں بھی سب کے سامنے دعا قبول ہوئی. کون سی؟ بارش کی. صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی ہے ہمارے ملک میں.
فیصل آباد میں، اسلام آباد میں، اس دعا کے بعد آپ یقین کریں بارش شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے ایک انداز میں لوگوں کو بارش کی طلب تھی لیکن کسی نے دعا نہیں کی، لیکن جب اجتماعی دعا، اللہ اکبر، دیٹس مین دیر از سم ون ایلس ڈوئنگ آل دس، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری ہماری ایمان باللہ کی جو ہے نا دلائل میں سے۔ اور اسی طرح جو دلیل الحس میں ایک اور ہے معجزات الانبیاء، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں جس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم بلائنڈ فل یقین کرتے، نہیں، الحمدللہ ہمارے دین نے ہمیں بلائنڈلی چلنے کا حکم نہیں دیا۔ ہمارے دین نے بولا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی ask the question if you don't know۔ سو دیٹ مین ہمارا دین ہمیں یہ انکریج نہیں کرتا کہ بلائنڈ فالوور بنو، بلکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ دین پہ دلائل کی بنیاد پہ چلو۔ اور اسی طرح معجزات میں سے جو ہمارے پاس جو معجزہ ہے وہ کون سا ہے؟ قرآن۔ کین یو امیجن 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، اللہ نے چیلنج دیا ہوا ہے پوری دنیا، عربز اینڈ نان عربز، کہ آئی چیلنج یو، اللہ سیز آئی چیلنج یو کہ تم ایک آیت یا ایک سورت، چھوٹی سی سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے برابر تم لا کے دکھاؤ مرد کے بچے ہو۔ جسٹ امیجن، اس وقت سے ابھی تک کوئی نہیں لا سکا۔ آپ ذرا سوچیں، افصح العرب، جو سب سے زیادہ فصیح عرب ہیں، سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے ائمہ مانے جاتے ہیں، جن کے اسلوب کے اوپر قرآن اتارا گیا ہے، وہ بھی ترجمہ نہیں کر سکتے، وہ بھی اس معجزے کا یا اس چیلنج کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ بھی دلیل وجود اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، پھر شیخ بولتے ہیں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اور اللہ کے بعد ہم نے ایمان لانا ہے ملائکہ پر، ٹھیک ہے نا۔ اور ملائکہ کون ہے؟ Who are the angels؟ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے اور وہ کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں، اور اللہ کی کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ So what is the difference between us and angels؟ Free will، this is the difference۔ اور اکاؤنٹیبلٹی، ہم لوگوں کے پاس، اسی لیے ہم لوگوں کا ذرا اشرف المخلوقات، اسی لیے کیونکہ ہمارے پاس فری ول ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے کہ نہیں ہم لوگ پاس فری ول نہیں ہے، ہم لوگ مجبور ہیں۔ نہیں، کبھی آپ نے احساس کیا کہ دیر از another power forcing me؟ نہیں، آپ جب کسی چیز کو چوائس کرتے ہیں تو آپ کو فل فریڈم اور فل آپ کے اپنی ول سے آپ اس کو چوائس کرتے ہیں، لیکن یہ چیز ملائکہ کے پاس نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس صرف یہ نہیں کہ اچھائی بلکہ برائی کے بھی آپ کے پاس آپشن ہے۔ اسی لیے ملائکہ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے، جسٹ امیجن، اینجلز آر سرونگ یو، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ اینجلز بھیجتا ہے۔ حقیقتاً اس کی دلیل کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جہاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی، اور بعض صحابہ نے دیکھے گئے۔ اب کوئی اور آ کے بندہ کہتا ہے منکر حدیث، جس کو وہ حدیث کا کوئی پتہ نہیں، تو بولتے ہیں یہ بھی تو تم حدیث سے ثابت کر۔ حدیث کے اوپر سوال اٹھانے سے پہلے یہ بتلاؤ کہ تم نے جو اصول الحدیث ہے، سائنس آف حدیث کے بارے میں کیا نالج ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سائنس آف حدیث فل آف لاجک ہے؟ صحیح حدیث کی کیا شرطیں ہیں، کیا ہم لوگوں کو پتہ ہے؟ پھر کوئی بندہ آگے بولتا ہے مجھے اینجل پہ بلیونگ نہیں ہوگا، دے آر جسٹ اے فینٹیسی، یو مسلم۔ تو یہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے اس کے اوپر ہمیں 100% یقین ہے۔ کیوں؟ ہم نے پڑھا ہے کہ حدیث کیسے پہنچی، کس جد و جہد کے ساتھ پہنچی، اور کس طرح ایک ایک راوی، جسٹ امیجن، ایک ایک راوی کب پیدا ہوا، کدھر اس نے زندگی گزارے، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس نے کبھی جھوٹ بولا، اس نے کیا کبھی نعوذ باللہ کسی کو مذاق میں بھی جھوٹ بولا، وہ بھی لکھا گیا ہے۔ اور اگر کسی راوی نے، روایت کرنے والے نریٹر نے
اپنے استاد کے پاس بیٹھتا ہوں، یعنی مثلا یہ میرے پیارے بھائی ہم بیٹھتے ہیں لیکن ایک دن وہ نہیں آئے تو ان سے کوئی 15-20 حدیث چھوٹ گئی، یہ تک لکھا ہوا ہے کہ یہ بندے نے 15 حدیث نہیں سنی، باقی ساری سنی، اب بتاؤ پھر سوال اٹھاتے ہو تم؟ تو ملائکہ کے اوپر یہ ہے. اور دوسری بات، ملائکہ ہر وقت ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ قرآنی آیات میں ہے کہ یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یعنی وہ دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں ہیں. یہ ہے ہمارے اور ان میں فرق. اچھا، ایمان بالملائکہ کے کیا اس میں لیولز ہیں یا اس میں کیا اقسام ہیں؟ 4 اقسام. جس طرح ہم نے اللہ کے وجود میں پڑھا، اسی طرح الایمان بوجود الملائکہ، ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا. اور ایمان بالملائکہ کے وجود لانے کے بعد یہ بھی ایمان لانا کہ ان میں سے بعض کا نام ہمیں پتہ ہے، مثلا جبرائیل علیہ السلام، اور اسی طرح بعض روایات میں ہے اسرافیل، لیکن بعض علماء اس حدیث میں تھوڑا کلام کرتے ہیں. اور اسی طرح ایمان بالملائکہ کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے کہ ان کی صفات پر ایمان لانا، کیونکہ ملائکہ مختلف قسم کے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے بارے میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی ریئل جو تصویر ہے پکچر میں صرف 3-4 بار دیکھی، ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں رأیت وَلَهُ 600 جناح، 600 ونگز، 600 پر، اور زمین و آسمان کے یعنی اس کو ڈھک دیا. اتنی بڑی مخلوقات ہیں جن کو اللہ کنورٹ ہونے کی پاور بھی دیتا ہے، کیونکہ حضرت جبریل اکثر فی صورت البشر یعنی انسانوں کی شکل میں آتے تھے، جیسے کہ ابھی ہم نے جو حضرت جبریل کا جو قصہ پڑھا تھا. اور اسی طرح یہ بھی ایمان لانا کہ جو ملائکہ ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیز ہیں. کچھ ملائکہ ہیں جن کا کام ہے ہمارے رجسٹر میں چیزیں لکھنا، کچھ ملائکہ ہیں جن کا کام ہے کہ وہ روح نکالتا ہے، کچھ ملائکہ ہے، تو اس طرح ان پر بھی ایمان لانا یہ ایمان بالملائکہ کا ایلیمنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر شیخ فرماتے ہیں جیسے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی ایک اور جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل وقال انی احب، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور کہتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے کہ جن کے بارے میں اللہ کہے کہ مجھے اس بندے سے پیار ہے، وہ بھی جبریل کو بلا کے. اور آسمان میں ایک بونچال مچ جاتی ہے اور سارے جو آسمانی مخلوقات ہیں یہ فرشتے وہ جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا کہا میرے خدا نے؟ تو حضرت جبریل ان کو بتلاتے ہیں کہ اللہ نے کہا میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. جسٹ امیجن اہل السماوات سب آپ سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ محبت کرنے لگ جائے، فرشتے محبت کرنے لگ جائے، حتیٰ کہ اللہ کی اس محبت اور فرشتوں کی اس محبت کے درجے میں لوگ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جاتے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے. یہ نہیں کہ اپنے بنائے ہوئے راستے اپنی مرضی کریں، اپنی مرضی آئے تو اسلام پہ چلنا ہے، اپنی مرضی آئے تو چھوڑ دیا. یؤمنون ببعض الکتاب، یعنی بعض کتاب پہ ایمان لاتے اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. المہم. اور اسی طرح الایمان بالملائکہ کے بعد شیخ بولتے ہیں الایمان بملائکتی و کتبہ، یعنی یہ حدیث کا کوٹیشن ہے جو شیخ نے کتاب میں درج کی ہے. اور کتب جو ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جمع ہے کتاب کی. اگر ڈاکٹر صاحب آپ کمفرٹ نہیں ہے وہ سفید کرسی لے آئے ڈاکٹر صاحب کی، یا وہ صوفہ لے آئے، کوئی مسئلہ نہیں. اور الایمان بالکتب بھی 4 ایلیمنٹس ہیں اس میں، جس طرح ہم نے پہلے پڑھے تھے اسی طرح. بعض چیزوں میں نا اسی طرح سملرٹیز رہتی ہیں. سب سے پہلی جو ایمان بالکتب میں ہے وہ ہے الایمان بان نزولها من عند اللہ حقا،
کہ یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب. ٹھیک ہے نا. ایک دکتور ہیں دکتور محمد عبداللہ دراز، ان کی کتاب ہے النبأ العظیم، چھوٹی سی کتاب ہے 200 صفحے کی، لیکن ہے عربی میں. ابھی مجھے کل پرسوں ہی بتا رہے تھے احمد خان بھائی کہ اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکا، لیکن اس کے پڑھنے کے لذت عربی میں، لیکن یہ کہ سمجھنے کے لیے انگلش میں آپ پڑھ سکتے. اس میں کیا ہے، اس میں یہ انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں مختلف عقلی، نقلی اور لاجک کے ذریعے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرے. کیسے؟ قرآن میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں نا وہ ایسی ہیں جو ایک عام آدمی نہیں بتلا سکتا، اور اس میں ایسی پروفیسیز ہے جو واقع ہوئی ہے، یا ایسے پچھلی امتوں کے اخبار ہیں جو واقع ہوئی ہیں ہمیں پتہ نہیں. اور اس میں ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے جو معجزے کا، جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو بتلایا. اور اس کے بعد جو دوسرا جو ہے قرآن کے متعلق یہ ہے کہ قرآن کے جو اسماء ہیں، جو نام ہیں، اس کے اوپر بھی ایمان لانا، اس کے اندر جو مندرجات ہیں اس کے اوپر بھی ایمان لانا. اور اس کے اندر جو تیسرا جو ایلیمنٹ ہے کہ اس کے جو اخبار ہیں، جو سٹوریز آف قرآن، دے آر ریئل، بیکاز سم گائے سیز the stories of Quran just a story، اساطیر الاولین، یعنی سنی سنائی کہانیاں کفار قریش بعد. لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض ماڈرنسٹک ویو رکھنے والے اسلام کے بارے میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ these stories are not real، یہ تمہارے خدا نے بنائے. لیکن وہ کیا بولتے ہیں، یہ جو آج کل جو زمین کے جو علماء ہیں، جیولوجسٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ جو تاریخیں بتائی جاتی ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی، اور قوم سبا اور اسی طرح اور بھی بعض سٹوریز ہیں ان کو اس طریقے سے ثابت کر کے دکھایا ہے. لیکن ہم ان کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم اس کو ایز اے دوسروں کو بتلانے کے لیے پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک الگ دلیل بنانا محل نظر ہے کہ جو جیولوجسٹ جو کام کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کے اوپر ایمان لانے کا ایک اور عنصر یہ ہے کہ قرآن کے ان باتوں پر عمل کرنا جو نسخ شدہ نہیں ہے. نسخ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا حکم اٹھا لیا یا اس کی قراءت اٹھا لی، اس میں بھی 4-5 اقسام ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن نازل کرنے کے، قرآن کے اوپر ایمان رکھنے کے بھی مختلف حکمتیں ہیں، وزڈمز. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر حجت قائم کرنا چاہتے. یہ نہیں کہ ہم قیامت کے دن آ کے اللہ کو بولے ایکسکیوز می آئی ڈیڈنٹ ہیئر اباؤٹ اسلام. ہاں، حجت قائم ہوگی. میں نے ایک میسنجر بھیجا، ایک کتاب بھیجی، تم کو پہنچا پیغام، تم نے نہیں مانا، ہے نا. یہ تو نہیں کہ اللہ نے مجبوراً اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا. میسج بھی پہنچ گیا، میسنجر بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی، پھر بھی تم نہیں مانی. سو دیر از نو ایکسکیوزز. ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں مختلف، اس میں یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے قوموں کی رعایت کی ہے، قوموں کا خیال رکھا ہے، ان کے احوال کے مطابق، ان کے انوائرمنٹ کے مطابق مختلف شریعتیں نازل کی. دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن شریعتیں مختلف ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بھی یاد رکھیں. اور اس کے بعد الایمان بالرسول. الایمان بالرسول پر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں شروع کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر سننے کے بعد ان کے اثرات کو محسوس کرنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. یہ صرف ایک جسٹ نالج نہیں، نالج کے بعد فیلنگز اور احساسات اور ایمان بڑھنا چاہیے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.